یہ ماہ اسلامی مہینوں میں ایک اہم مہینہ ہے جسے ماہ ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ بحث ہے کہ اس مہینے کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے۔ پہلی بات تو تقریباً تمام عالم اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس مہینے میں پیغمبر خدا کی ولادت ہوئی ہے۔ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایک بحث یہ ہے، فی الحال یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ آج کی اس مختصر گفتگو کا عنوان اس لیے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ مسلک نوربخشیہ کے بزرگوں کے ہاں اور مسلک نوربخشیہ کے پیروکار آج 12 ربیع الاول کو پیغمبر اکرم کے روز وفات مناتے ہیں۔ یعنی ہمارا اعتقاد یہ ہے، ہمارے بزرگان کا کہنا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آپ نے ہم سے پردہ فرمایا ہے۔ تو سوالات اٹھتے ہیں، خصوصاً ہمارے بعض دوستان جو شہروں میں ہوتے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول کو ہمارے اہل سنت بھائی بڑے جوش و خروش سے عید میلاد النبی مناتے ہیں، پاکستان میں اور دیگر جگہوں پر چراغان کرتے ہیں، سجاتے ہیں، شہروں کو، گلیوں کو، گھروں کو، محلوں کو سجاتے ہیں۔ اس درمیان میں ہم مجلس کر رہے ہوتے ہیں، ہم عرس کر رہے ہوتے ہیں، ہم ماتم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ساری دنیا کو عید ہو رہی ہے اور ہمیں ماتم۔ تو اس حوالے سے آج آپ لوگوں کی خدمت میں مختصر گفتگو کرنی ہے کہ صرف ہم ہی آج پیغمبر کی وفات نہیں مناتے، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں، اہل سنت بھائیوں کی تاریخی کتابوں میں، اہل تشیع بھائیوں کی تاریخی کتابوں میں بھی مختلف روایتیں ہیں پیغمبر کی وفات کے حوالے سے کہ پیغمبر کب اس دنیا سے وفات پائے۔ بہت ساری روایتیں ہیں، ان میں سے ایک روایت 12 ربیع الاول ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کی روایت بھی صرف نوربخشی کتابوں میں نہیں ہے، یہ 12 ربیع الاول کی، ابھی میں آپ لوگوں کی خدمت میں کتابوں کا نام بھی عرض کروں گا، 12 ربیع الاول کی روایت بھی ہمارے اہل تشیع بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ ہاں لیکن مشہور روایت اور ہے، اور اہل سنت کے ہاں بھی 12 ربیع الاول مشہور روایت ہے پیغمبر کی وفات کے حوالے سے۔ یعنی ان کے ہاں بھی، ان کے مورخین کے ہاں، ان کے محققین کے ہاں بھی یہ بات صحیح ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیغمبر اس دنیا سے وفات پائے، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ لیکن ان کے ہاں ولادت بھی آج کے دن ہے، یعنی اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی اور پیغمبر کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، جبکہ ہمارے اہل تشیع بھائی کہتے ہیں پیغمبر کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی اور وفات 28 صفر کو ہوئی، اور ہم کہتے ہیں جو ہمارے ہاں مشہور روایت ہے 17 ربیع الاول کو پیغمبر کی ولادت ہے اور 12 ربیع الاول کو پیغمبر کی وفات ہے۔ اس حوالے سے میں کچھ گفتگو آپ لوگوں سے کتابوں کی صورت میں کروں گا۔ سب سے پہلے امیر کبیر سید علی حمدانی کی مشہور کتاب مودت القربہ ہے۔ تفصیلی روایت مودت القربہ میں پیغمبر کی وفات کے حوالے سے موجود ہے۔ تو نوربخشیوں میں بھی یہ نظریہ موجود ہے کہ پیغمبر صرف 12 ربیع الاول والی تاریخ نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی 28 صفر کی روایت موجود ہے۔ یعنی بعض سلسلے ذہب کے بزرگان دین نوربخشیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پیغمبر کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی یا 28 صفر کو ہوئی، یہ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں مشہور روایت 12 ربیع الاول ہے، ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے ہاں مشہور روایت 28 صفر ہے، اور اہل سنت کے ہاں مشہور روایت 12 ربیع الاول وفات بھی ہے اور 12 ربیع الاول ولادت بھی ہے۔ میں امیر کبیر سید علی حمدانی کی کتاب سے اس روایت کو نقل کرتا ہوں۔ ایک عربی عبارتیں میں نہیں پڑھتا کیونکہ تفصیلی روایت ہے، میں صرف ترجمہ کرتا ہوں تاکہ زیادہ گفتگو طویل نہ ہو جائے۔ اصحاب کی ایک جماعت سے روایت ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول خدا کی وفات کے بعد آپ کو غسل دینے کا ارادہ فرمایا، تو فضل ابن عباس سے فرمایا کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو، آپ پر پانی ڈال دیا جائے، یعنی پیغمبر خدا پر۔ پھر آپ کی قمیص مبارک کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک کو آپ کے گریبان کی طرف سے نیچے اتارا اور ناف تک لا کر چھوڑ دیا۔ جب آپ غسل و کفن سے، جب آپ یعنی حضرت علی علیہ السلام غسل و کفن سے فارغ ہوئے تو آپ نے اکیلے حضرت پر نماز پڑھی۔ دیکھیں پیغمبر کی وفات کے بعد
ان کے تمام تشییع و تکفین تجہیز کا کام امیر المومنین نے خود انجام دیا، کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اور صحابہ کی ایک جماعت اس بات پر غور و خوض کر رہی تھی کہ حضرت رسول خدا کی نماز جنازے کے وقت ان کا امام کون ہوگا، یعنی کس کی امامت میں پیغمبر پر نماز جنازہ پڑھایا جائے گا اور آپ کو کہاں دفن کیا جائے گا۔ پس ان میں سے امیر المومنین علی علیہ السلام تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی اور موت دونوں میں رسول اللہ ہمارے امام ہے۔ پس ان میں سے لوگ گروہ در گروہ جنازے کے پاس جاتے تھے اور بغیر امام کے نماز جنازہ پڑھ کر واپس آتے تھے۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس جگہ پیغمبر کی روح قبض کرتا ہے اسی جگہ پر پیغمبر کی دفن بھی ہونا چاہیے۔ میں آپ کو اسی حجرے میں دفن کروں گا جہاں آپ کا انتقال ہوا ہے، یعنی جہاں پیغمبر کی رحلت ہوئی تھی اسی کمرے میں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ قوم اس بات پر رضامند ہو گئی۔ جب نماز پڑھنے سے لوگ فارغ ہوئے، جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے زید ابن سہل سے فرمایا رسول اللہ کے لیے مدینہ والوں کی سی ایک لحد کھول دو۔ وہ اہل مدینہ کے لیے لحد بناتے تھے، یعنی زید ابن سہل ہمارے اردو کی اصطلاح میں جسے ہم گورکن کہتے قبر بنانے والا تھا، اس سے کہا کہ پیغمبر کے اسی کمرے میں ایک قبر بنایا جائے اور اہل مدینہ کے لیے لحد۔ پھر اس میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے حضرت عباس اور حضرت فضل ابن عباس داخل ہوئے تاکہ آپ کو دفن کریں۔ یہاں حضرت عباس سے مراد عبداللہ ابن عباس کا والد پیغمبر کا چچا مراد ہے۔ پس حضرت علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت کو قبر میں رکھا اور آپ کے چہرے مبارک کو کھول دیا، اینٹوں کو جوڑ دیا اور مٹی ڈالی۔ اب یہاں پر تاریخ وفات ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ وفات میں آپ کو عربی میں پڑھوں گا۔ امیر کبیر نے جو روایت نقل کی ہے حضرت امیر کبیر سید حمدانی نے، اس کے روشنی میں آپ کو روایت پڑھوں گا کہ پیغمبر کی وفات کس دن ہوئی۔ وَكَانَ يَوْمُ الثَّامِنَ وَالْعِشْرُونَ مِنْ سَفَرٍ۔ حضرت امیر کبیر اس روایت میں نقل کرتے ہیں کہ وَكَانَ يَوْمُ الثَّامِنَ وَالْعِشْرُونَ مِنْ سَفَرٍ، وہ سفر کے 28واں دن تھا، یعنی 28 سفر کا دن تھا۔ وَقِيلَ 12 من ربیع الاول مات یوم الاثنین ودفن یوم الاربعاء، اور بعض کہتے ہیں وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ یہاں پر یہ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ ہماری اپنی کتاب ہے کتاب مودت القربہ، حضرت امیر کبیر سید الحمدانی کی مشہور کتاب میں دونوں روایتیں موجود ہیں، 28 سفر کو اور پیغمبر کی وفات 12 ربیع الاول کو۔ یہ اس پہ اختلاف ہے مورخین کا، لہٰذا ہمیں پتہ چلا کہ 12 ربیع الاول ہماری کتابوں میں موجود ہے اور 28 سفر کی روایت بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت زہرا اپنے گھر میں تشریف لے آئیں، عورتیں آپ کی خدمت میں جمع ہو گئیں، تب فرمانے لگی ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضرت زہرا نے یہاں ایک مرثیہ پڑھی ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے بزرگان، ہمارے دوست یار سوال بھی کرتے ہیں نا جوان کی مرثیہ پڑھنا، نوحہ پڑھنا، ہاں جی یہ ساری چیزیں کیا پیغمبر کی دور میں بھی ہوتے تھے؟ جی بالکل ہوتے تھے۔ حضرت زہرا نے سب سے پہلے مرثیہ اپنے بابا کے جس لاش اطہر پر حضرت زہرا نے مرثیہ پڑھی۔ مرثیہ ہے اغبر آفاق البلاد وکورت شمس النہار واظلم الاسران والارض بعد النبی خریبۃ اسفا علیہ کثیرۃ الرجفان فلیبکیہ شرق البلاد وغربها ولیبکیہ مصر وکل یمان۔ خیر یہ تفصیلی روایت ہے، میں اس روایت کے اوپر مزید گفتگو نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر کی وفات کی جو تاریخ 12 ربیع الاول صرف نور بخشیوں میں نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی روایت تاریخ وفات کے حوالے سے بہت سی گفتگو ہوئی۔ 28 سفر یہ ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے ہاں مشہور ہے، جیسے ارشاد میں ہے، تہذیب میں ہے، روضۃ الجنان میں ہے، جامع الاخبار نامی ان کتابوں میں ہے، اور وہ ان کو 28 سفر کو مناتے ہیں۔ امیر کبیر نے بھی ایک روایت 28 سفر کے حوالے سے نقل کی، جیسے ہم نے آپ کے سامنے ابھی مودت القربہ سے پیش کی۔ دوسری روایت یکم ربیع الاول، بعض علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر کی وفات یکم ربیع الاول کو ہوئی، جیسے انصاب الاشراف بلازری میں ہے، البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں ہے کہ پیغمبر کی وفات یکم ربیع الاول کو ہوئی۔ 12 ربیع الاول ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں بہت دوست پوچھتے ہوئے کہ پیغمبر کی وفات ساری دنیا عید کر رہی ہے اور ہم ماتم کر رہے، نہیں، بلکہ
اہل سنت کے ہاں بھی مشہور روایت 12 ربیع الاول ہے، اور اہل تشیع میں بھی 12 ربیع الاول کی روایت موجود ہے۔ جیسے مشہور سنی کتابوں میں طبقات ابن سعد میں، البدایہ والنہایہ میں، مروج الذہب میں، الوفاء باحوال المصطفیٰ میں، الاستیعاب میں، ان کتابوں میں یہ روایت آئی ہے کہ پیغمبر کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ہمارے پاکستان وغیرہ میں آج 12 ربیع الاول ہے، یعنی آج کے دن وفات ہوئی ہے۔ جبکہ اہل تشیع کے مشہور عالم شیخ طوسی نے امالی شیخ طوسی میں، شیخ یعقوب کلینی نے الکافی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور ہمارے بزرگان سلسلہ ذہب، بزرگان نوربخشیہ نے بھی 12 ربیع الاول کو پیغمبر کے روز وفات قرار دیا ہے۔ تو ناظرین محترم، سامعین محترم، اس گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ 12 ربیع الاول صرف کوئی ایسی الگ بات نہیں کہ صرف ہم 12 ربیع الاول کو پیغمبر کی وفات مناتے، نہیں، بلکہ 12 ربیع الاول کو پیغمبر کی وفات کی تاریخ سنی کتابوں میں بھی موجود ہے، شیعہ کتابوں میں موجود ہے، اور ہمارے ہاں بھی 12 ربیع الاول کی روایت بھی ہے اور 28 صفر کی روایت بھی ہے۔ لہٰذا تاریخ میں ایک عجیب چیز یہ ہے کہ تاریخ ایک عجیب چیز ہے کہ وہاں پر کوئی متفق بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر ایک ہمارے بھائی نے سوال بھی کیا ہے کہ آیا پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال شہادت ہوئی ہے یا وصال ہوا ہے، یعنی کہنے کا شاید مقصد یہ ہے کہ شہید ہوئے ہیں یا وفات پائے ہیں۔ مشہور روایت یہ ہے کہ آپ بیماری کے عالم میں تھے اور آپ کی وفات ہوئی ہے، لیکن بعض روایتیں یہ ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا، یا یہ خیر الگ بحث ہے، بہت سی کم روایتیں ہیں، لیکن مشہور روایت یہ ہے کہ آپ بیماری کے عالم میں تھوڑی تکلیف محسوس ہوتی تھی، بیمار تھے کچھ دنوں سے، اور اسی حالت میں آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے آغوش میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی وفات کے بعد سب سے دکھ جسے ہوا وہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا، آپ کی اکلوتی اولاد تھی حضرت زہرا کو بہت زیادہ دکھ ہوا، بہت زیادہ تکلیفیں پہنچی۔ آج کے دن ہم حضرت زہرا کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں، اور انشاءاللہ باقی پیغمبر کے فضائل کے حوالے سے، پیغمبر کے مناقب کے حوالے سے بزرگان دین نے کیا نظریہ بیان کیا، ہمارے سلسلے ذہب کے بزرگان نے کیا باتیں کی ہے، وہ انشاءاللہ کچھ دنوں بعد پیغمبر کی ولادت کے حوالے سے ایک دفعہ پھر آپ سے گفتگو کروں گا۔ اس میں انشاءاللہ ہم پیغمبر کے فضائل و مناقب، روایات اور پیغمبر کی شان میں ہونے والے گفتگو کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ ہمارے بزرگان نے اس حوالے سے کیا فرمایا۔ تو یہاں پر آج میں گفتگو کو اختصار کروں گا اور آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ 4-5 دن بعد 17 ربیع الاول کے آس پاس یا 17 ربیع الاول کے دن ہم دوبارہ پیغمبر کے حوالے سے گفتگو کریں گے، پیغمبر کی ولادت کے حوالے سے، پیغمبر کے فضائل کے حوالے سے، پیغمبر کے مناقب کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ دعا ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پروردگارہ ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو عفو درگزر فرما۔ پروردگار عالم، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا واسطہ، اور پروردگارہ ہم سب گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو عفو درگزر فرما۔ پروردگارہ جو بھی مومنین و مومنات پریشانی میں مبتلا ہے، پروردگارہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خصوصاً عالم اسلام میں، بلکہ عالم انسانیت ایک عالمی وبا میں مبتلا ہے۔ پروردگارہ اس بیماری کو جلد از جلد ہم سے اٹھا لیا جائے۔ پروردگار عالم، اس وقت مسلمان غم و غصے میں ہیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے فرانس کے اندر۔ پروردگارہ ان گستاخوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم، جتنے بھی ہماری مشکلات ہیں، ہماری دعائیں ہیں، بہت سے دوست یہاں پر التماس دعا بھی کہتے ہیں، پروردگارہ تو علام الغیوب ہے، تو ہمارے دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ پروردگارہ جس کسی کے بھی دل میں کسی بھی قسم کی تمنا ہو، حوائج شریعہ ہو، پروردگارہ قبول و منظور فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر پیغمبر کی ذات کی، پیغمبر کی ناموس کی ہمیں دفاع کرنے کی توفیق فرما۔ پروردگار عالم، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے دوست التماس دعا کہتے رہتے ہیں، پروردگارہ ان کی بھی تمام حوائج شریعہ کو قبول و منظور فرما۔ انشاءاللہ چند دن بعد، یعنی 4-5 دن بعد
دوبارہ 17 ربیع الاول کی مناسبت سے پیغمبر کی ولادت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا. ہمیں یقین ہے کہ آپ ہماری گفتگو سنتے ہیں اور انشاءاللہ آپ اپنی باتیں ہم سے شیئر کرتے ہیں اور ہماری گفتگو بھی آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے اس دعا کے ساتھ، پروردگارہ ہمیں محمد کی عشق میں، محمد کی محبت میں زندگی کرنے کی اور قیامت کے دن عشق مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں محشور ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل اعمالنا ودعاءنا بحرمت سید المرسلین وآلہ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین. برسرور کائنات صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.